لیکن دوستوں یہ فرمائش آئی تھی تو اس فرمائش پہ میں بنوا رہا ہوں. ہمارے کچھ صاحبان ہیں، کچھ چاہنے والے، انہوں نے فرمائش کی تھی. تو یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 10 کے بعد آیت نمبر 11 سے میں تھوڑا سا آپ کو عربی کے ساتھ بتا رہا ہوں. حاذا ہدا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حاذا مطلب یہ اشارے کی زبان ہے. یہ حاذا میں اشارہ ہوتا ہے نا، تو یہ ہدا ہدایت، ہدن ہدایت ہو گئی. صحیح ہے. تو والذین، تو وا تو اور ہو گیا، اور الذین وہ لوگ، الذین نے پھر کچھ کیا ہوگا. الذین یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے، انہوں نے، کنہوں نے، اس طرح کا بات ہے. تو اور الذین، اب ان لوگوں نے کچھ کیا، اس کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے. اب الذین نے کرا کیا ہے؟ والذین نے کرا ہے کفر. دیکھ رہے ہیں آپ، کفروا بآیاتنا. اب کس کے ساتھ کفر کیا؟ اب یہ بتا رہا ہے کسی آیت کے ساتھ. بربہم، جو ان کے رب کی طرف، رحم وہ یہ کون؟ رب کو کہہ رہا ہے. رب جو ہے، جو رب کے ساتھ جو کیا ہے. اب ہم میں کون ہے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رب کے ساتھ آیتوں میں کفر کیا. سمجھ گئے؟ لہم، اب یہ لہم کیا چیز ہے بھائی؟ لہم، اب ہم وہ جو اب لا ان کے لیے، وہ جو لوگ ہیں نا ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے. عذاب، اب عذاب ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. ہم وہ لوگ، وہ لوگ جنہوں نے رب کے ساتھ آیاتوں میں کفر کیا. آگے چلے. لاہم، لا کا مطلب ان کے لیے، ہم اور وہ لوگ جنہوں نے کیا، ہم ان کے لیے عذاب ہے. عذاب ہے. پھر کیا آگے بات ہو رہی ہے کہ عذاب کے بعد بات ہو رہی ہے من رجزن، عذاب من رجزن. اب آپ آگے جائیں گے تو دردناک کی بات کر رہا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے ان کے لیے عذاب تو ہے من رجزن علیم. علیم میں آ جاتا ہے کہ جیسے کہ اس میں ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب کون سا؟ جو کہ دردناک ہے. من رجزن، من رجزن یعنی کس میں؟ علیم میں، جو کہ دردناک ہے. صحیح ہے. پہلے تو کہہ رہا ہے عذاب ہے ان کے لیے، آیتوں میں کفر کریں. پھر من رجزن علیم، وہ عذاب، وہ عذاب جو دردناک ہے، علیم ہے. پھر اللہ الذی سخر لکم. اب اللہ، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ الذی وہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ وہ ہے. الذی یعنی کہ کسی نے سخر کیا ہے، کسی سخر لکم. سخرہ کرنا، کسی کے اوپر غالب آ جانا، کسی چیز پر غالب کیا ہے، غلبہ آ گیا ہے الذی کا. یعنی کہ اللہ ہی الذی ہے جس نے غالب آ گئے. کس طرح سمجھے گا عربی کو؟ اللہ، پھر کوئی غالب آیا. غالب کون آیا؟ الذی. اور وہ جو الذی غالب آیا، الذی کون ہے؟ وہ الذی ہے اللہ. تو اللہ ہی وہ ہے جو غالب آ گیا لکم. اب آپ لکم پہ آ جائیں. اب لکم کا مطلب تمہارے لیے، یہ سیکنڈ پرسن بول رہا ہے. اب ہم تو وہ ہو گئے نا، اور کم ہو گئے تم. تو لا کا مطلب لیے، تو لیے، اور کم تمہارے لیے. اب کس چیز پر غالب آئے ہیں؟ وہ جو غالب آئے ہیں اللہ. الذی مطلب وہی غالب آ گئے. اللہ غالب آ گئے. سخرا لکم تمہارے لیے. لکم البحرا، سمندر پر. دیکھ رہے ہیں آپ، سمندر پر غالب آ گئے. لی تجریہ آگے دیکھنا، لی تجری الفلق. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تمہارے لیے غالب آ گئے. ٹھیک ہے. یہ آیت چل رہی. سخرا لکم تمہارے لیے غالب آ گئے. وہی غالب آئے کون؟ اللہ غالب آ گئے. وہ جو غالب آ گئے اللہ. سخرا غالب آ گئے لکم تمہارے لیے سمندر پر، البحرا لتجری الفلق. اب یہاں پہ لفظ یہ آ رہا ہے لتجری. اب لتجری کا مطلب ہوتا ہے چلنا، تاکہ چلیں، ہے نا، چلنے کے لیے غالب آئے. لتجری الفلق. دیکھ رہے لتجری الفلق. اب لتجری الفلق میں کیا ہو گیا؟ کیا چیز چلیں گی؟ پیروں سے چلنے کی بات نہیں ہو رہی. اب سمندر پر غالب آ گئے، وہی غالب آ گئے. اللہ ہی وہ ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے وہی ہیں. کون ہیں؟ اللہ ہی وہی ہیں غالب آ گئے تمہارے لیے. لکم، لا مطلب تمہارے، لا خود لیے مطلب کم تمہارے، تو تمہارے لیے سمندر پر. البحرا لتجزی الفلق، لا کے تاکہ تم، لتجزی تاکہ تم چل سکو کشتیوں سے. فلقہ کشتی، فلقو یلفلقو کشتیوں سے. فیہی اس میں. اب فیہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں،
یعنی کسی چیز میں، کس میں چل رہے ہیں بھائی؟ پانی میں چل رہے ہیں، کیا رکھ کے؟ کشتی رکھ کے، فی ہی، پانی میں چل رہے ہیں، تو کسی چیز میں چل رہے ہیں، کسی کے اوپر چل رہے ہیں، بِأَمْرِهِ۔ اب یہ کام کیسے ہوا ہے؟ اللہ غالب آئے، وہی اللہ ہے جو غالب آ گئے تمہارے لیے سمندر پر، لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ، تم چل سکو، لِتَجْرِيَ کشتیوں سے، اس کے اندر، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، یہ حکم سے ہوا ہے۔ قرآن تو یہی بتا رہا ہے بھائی۔ اب آپ دیکھیں، بِأَمْرِهِ، اب یہ چلنے کا حکم کیوں ہوا ہے؟ وَلِتَب، ہاں اب یہ لکھا ہے وَلِتَبْتَغُوا، وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، وا مطلب اور، تم تلاش کرو، لِتَبْتَغُوا، تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، من فضلی۔ اب من میں کیا ہو گیا؟ اب تم تلاش کرو اس کا فضل، اب فضل کہاں تلاش کرو گے؟ اسی میں کرو گے نا، اس امر کے بعد تم تلاش کرنے چلو گے جب کشتی میں، تو من فضلی، اب تلاش کرو، تم فضل تلاش کرو اس کا، فضلی ہی، من، اس کا فضل تلاش کرو۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے، فضل تلاش کرنے کے بعد آ رہا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ تم ہو گیا، ہم وہ ہو گئے، تم ہو گیا، تو تم، لَعَلَّكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ، اس کا فضل ہو گیا، تاکہ تم، تشکرون، اب آگے ہے شکر کرو، آگے بات سمجھ میں؟ تو وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تو یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی۔ تو یہ بات ہے کہ ھذا الھدی والذین کفروا بآیاتنا ربہم لہم عذاب عظیم، وہ لوگ ہیں الذین نے کچھ کیا کرا ہے بھائی؟ کفر کرا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب لیکن پہلے تو یہ بات کہتے ھذا ھدی، یہ تو ہدایت ہے قرآن، ابھی قرآن کا لفظ یہاں موجود نہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے ہدایت ہے، تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں تو ہدایت قرآن کی بات کر رہا ہے نا، یہ تو obvious سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ھذا ھدی والذین، وہ جنہوں نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے آیتوں سے اپنے رب کی، لہم، ان کے لیے، عذاب ہے، من رجزن، اور یہ کون سا عذاب؟ بہت ہی بڑا عذاب کی بات کر رہے ہیں بھائی، چھوٹا موٹا نہیں کہہ رہی ہے۔ تو اب یہاں پر عذاب علیم ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے غالب ہو گئے تمہارے لیے سمندر پر، اب تمہارے لیے سمندر پہ غلبہ آ گیا، اور پھر تاکہ تم چلو اس کے اندر کشتیوں سے، اس کے اندر، تو یہ کام خدا کے حکم سے ہوا ہے، اور پھر اس طرح اللہ کا فضل تلاش کرو اس کے اندر، اور پھر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کا شکر ادا کرو۔ تو بہت شکریہ۔ یہ آیت بیسیکلی کشتی کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتائی، اور اس وقت برسات بھی ہو رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، تو اس مناسبت سے یہ آیت بڑی زبردست ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، تو یہ بات آپ کے سامنے عیاں ہو گئی ہے، تو یہ میں لے آیا ہوں، تو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔